اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 ہے۔ آج 17 روزہ اور 30 اپریل 2021 ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ریگستان کا کہ اس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے نزدیک آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے تو وہ اس کو اپنا حساب دے چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تیز حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اس پر ایک موت چھا گئی اور اس پر ایک اور موت چھا گئی اور اس کے اوپر بادل ہیں، اندھیروں پر اندھیرے مسلط ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور جس کو اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کو کوئی نور نہیں ملے گا۔ محترم برادران و ہمشیرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوپر کی آیات میں مومن کی مثال بیان کی گئی تھی۔ مومن کا دل ایک چراغ کی طرح ہے جو شیشے کے صاف اور شفاف فانوس میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ جس کو ایمان کی روشنی نے چمکا رکھا ہے، ایسا ایمان جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، جس کو روشن کرنے کے لیے کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ کفر کو قوت پہنچانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، آگ تعصبات کی، آگ نفرتوں کی، آگ قومیت کی، آگ علاقائیت کی۔ ایمان کا چراغ جلانے کے لیے ان آگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مومن کے دل میں ایمان کا چراغ روشن کرنے کے لیے کسی آگ کے لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نور ایمانی کا چراغ تو محض اللہ کی محبت اور الفت سے جل اٹھتا ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہم نے پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد کی آیات میں ان مومنوں کے گھروں اور مسجدوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا صبح و شام ذکر کیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو اللہ کے ذکر سے ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کی خرید اور یا ان کا روزگار کچھ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ نہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نہ نمازوں کے قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ وہ کسی خیر سے بھی غفلت میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ روزگار، تجارت میں مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا بہترین بدلہ مرحمت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ان کے اعمال کے بدلے سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ بات پیچھے ہو چکی اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اس میں نہ آخرت کی قید ہے نہ دنیا کی قید ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنی نعمتوں سے دنیا میں بھی سرفراز فرمائے
اور اللہ اگر چاہے تو اپنی نعمتوں سے آخرت میں بھی سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو سرفراز فرماتا ہے۔ مومنوں کی اس مثال کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کافروں کا حال بیان فرما رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں اس شخص کو جس نے رسولوں کی بات کا انکار کیا۔ اب نبی آخر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ مشرک، عیسائی، یہودی، بدھ، بے دین، مجوسی، سب کے سب جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کا اور اعمال کا انکار کیا، وہ سب کافر ہیں۔ انکار زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ تمام کافر انکار کرتے ہیں، اور کلمہ توحید، کلمہ رسالت کا وہ اقرار نہیں کرتے۔ تو جو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے وہ سب کافر ہیں۔ اور انکار عمل سے بھی ہو سکتا ہے، جو شخص زبان سے انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، اور جو شخص عمل سے انکار کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس کا دل انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ لہذا دل سے انکار کرنے والا بھی کافر ہی ہے، حالانکہ یہ زبان سے جھوٹا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر چونکہ دل سے نہیں مانتا اس لیے عمل نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، کیونکہ دل کا حال اللہ کے سپرد ہے، مگر ہے وہ بھی کافر ہی، کیونکہ وہ اطاعت اور فرما برداری اور عمل سے خالی ہے، اور جو اطاعت، فرما برداری اور عمل سے خالی ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ دو مثالیں دو طرح کے کافروں کی ہیں جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے والذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی دو مثالیں ہیں۔ پہلی طرح کے کافر وہ ہیں جو عقیدے کی خرابی کے ساتھ خیر کے طلبگار ہیں۔ محترم حضرات، توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سماعت کیجیے گا۔ پہلی طرح کے کافر وہ ہوتے ہیں جو عقیدے کی خرابی کے ساتھ خیر کے طلبگار ہوتے ہیں، یعنی وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے فساد کے ساتھ کچھ اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا حال ایسا ہے جیسے کسی ریگستان میں کوئی پیاسا ریت کی چمک کو پانی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ جب اس کے قریب ہوتا ہے تو وہاں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ بدعقیدہ شخص جن کے سہارے اخروی نجات کا امیدوار تھا، جب مرنے کے بعد ان کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا بیان اللہ نے تفصیل سے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا بنا لیتے ہیں اور ان سے اپنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے، اور ایمان والے تو بس اللہ سے ہی شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آج ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے یہ بات کہ یہ سب طاقت اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، جب وہ ان معبودان باطل کو جن کے سہارے یہ خدا سے دور تھے اور جن کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا سے غافل تھے، جب وہ معبودان باطل ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی اور پیروی کی تھی، اور عذاب کو سامنے دیکھیں گے اور ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، تو یہ جھوٹ کے پیروکار کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جاتے اور ان معبودان باطل سے
ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتے جیسے آج ہم سے یہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے حسرت اور پشیمانی بنا کر دکھائے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی تھی ان کافروں کی، ان مشرکوں کی، یا ان لوگوں کی جو مرے ہوئے لوگوں سے امید باندھے بیٹھے ہیں، جو بتوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے امید باندھے بیٹھے ہیں، ان کو خدائی میں شریک سمجھ رہے ہیں، ان کی سفارشوں اور ان کی آس پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا گویا وہ ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو انہیں ریت کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ وہ ظاہری چمک دمک جو معبودان باطل کے معبد خانوں کی ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، ایک دھوکہ ثابت ہوگی۔ عالی شان معبد خانے جن پہ لگی ہوئی انسانوں کی بھیڑیں ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتی ہیں کہ شاید ان معبد خانوں میں بیٹھے ہوئے پجاری یا ان عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ یہ مثال ان کافروں کی تھی جو نجات اخروی چاہتے ہیں مگر غلط راستے سے، کہ جب قیامت کے روز یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، اور وہ جس کو یہ پانی سمجھ رہے تھے وہ سوائے ریت کے کچھ نہیں نکلے۔ دوسری مثال جو دی گئی وہ ان کافروں کی ہے جو بدعقیدگی کے ساتھ بدعملی میں مبتلا ہیں۔ پہلے قسم کے کافر جو بدعقیدگی کے ساتھ نجات اخروی چاہتے تھے لیکن غلط راستے سے، لیکن دوسری مثال ان کافروں کی جو بدعقیدگی کے ساتھ بدعملی میں مبتلا ہیں، اور فرمایا وہ اندھیرے پر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ حق کو تو کیا پائیں گے، ان کو اپنے ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہے، یعنی یہ لوگ بالکل نزدیک کی سچائی کو بھی نہیں جان سکتے۔ چنانچہ فرمایا یا یہ مثال یہ موجیں مارتے دریا میں اندھیرے ہوں، یہ ایک موج کے بعد دوسری موج آتی ہے اور اندھیرا کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر بادل گھنے چھا گئے ہوں کہ اندھیروں پر اندھیرا چھا گیا ہو، اتنا تیز اندھیرا کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا ہو۔ اس طرح یہاں ایک اندھیرا عقیدے کا جو گہرے سمندر کے مشابہ ہے، اور عقیدہ چونکہ دل میں ہوتا ہے، اور دل کے اندر چونکہ محبتوں، نفرتوں اور عقیدتوں کا سیلاب موجیں مارتا ہے، جو انسان کو اس اندھیرے سے باہر نہیں آنے دیتا۔ اسی لیے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ ایک اندھیرا غلط عقیدے کا جو گہرے سمندر کے مشابہ ہے، جس سے نکلنا ناممکن ہے، دوسرا اندھیرا برے اعمال کا جس کا حال بادل کی طرح ہے جو ان کو اوپر سے گھیرے ہوئے ہے، اور تیسرا اندھیرا ان کے سماج اور معاشرے کا، ان کی سوسائٹی کا، جو ان کو اس گمراہی سے نکلنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بس یہ کافر جو مشرک ہیں اور بدعملی میں مبتلا ہیں، ان تین قسم کے اندھیروں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اب ان کی حالت ان اندھیروں میں گر کر ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو اپنے نزدیک کی سچائی بھی نہیں سجائی دیتی، اتنی نزدیک کی سچائی بھی انہیں سجائی نہیں دیتی جتنا ان کا اپنا ہاتھ ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب اللہ نے جس کو نور نہ دیا ہو اور اندھیروں سے نکالنے کا جس کے لیے ارادہ نہ کیا ہو، اس کے لیے کوئی روشنی اور کوئی نور کہاں سے آئے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اس طرح یہ تینوں مثالیں پوری ہو گئیں۔ پہلی مثال مومن کے قلب کی جو اللہ کے نور سے چمکتا ہے اور روشن ہے، خود بھی نورانی ہے، دوسروں کو بھی روشنی بخشتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے ہی نورانی دل والا بنا دے جو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو، ہر قسم کی بدعقیدگی سے پاک ہو، ہر قسم کی جھوٹی امید سے پاک ہو۔ دوسری مثال بدعقیدہ کافروں کی جو مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہیں اور غلط منزل کی طرف گامزن ہیں۔ ان میں یہود اور نصارہ اور مشرک، حتیٰ کہ قبر اور بزرگ پرست سب شامل ہیں۔
جنہوں نے غلط اور کمزور سہاروں سے امید باندھ رکھی ہے، ان کی یہ امید ریگستان کے ریتے کی چمک ثابت ہوگی جس کو یہ پانی سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسری مثال ان کافروں کی ہے جو بدعقیدگی کے ساتھ بدعملی اور شیطانی اعمال کے مرتکب ہیں، کہ وہ ایسے ہیں جن سے نور ہدایت کی پہچان ہی سلب کر لی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کی عقلیں اور ان کی آنکھیں ایسی اندھی ہو چکی ہیں کہ بالکل نزدیکی سچائی کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں قسم کے کافروں سے محفوظ فرمائے، بدعقیدہ اور غلط راستوں سے ہدایت کے چاہنے والوں سے، بدعقیدہ اور غلط راستوں سے ہدایت کے چاہنے والوں سے، اور بدعقیدہ اور شیطانی اعمال میں مبتلا لوگوں سے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرمائے اور ہمارے قلوب کو اس چراغ کی طرح سے روشن فرمائے کہ جو شیشے کے اندر محفوظ طاق کے اندر رکھا ہوا ہو، اور جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنی بخش رہا ہو۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔